بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی شبہ یا اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے چند افراد نے اس بات کی خبر دی کہ فلاں بستی کے اندر ایک درخت ہے جو کافی پرانا ہے، اور لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے اس درخت کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے آپے سے باہر ہوا۔ اس نے سوچا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ اس نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے وہ اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ اسے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ملا۔ شیطان نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ایک درخت ہے فلاں بستی کے اندر، لوگ اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں جا کر اس درخت کو کاٹ دوں تاکہ لوگ واپس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ شیطان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شیطان نے اسے کہا کہ یہ تمہارا کام تو نہیں ہے، تم سے ان لوگوں کی درخت کی پوجا پاٹ کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا، اور تم اپنی عبادت تو کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤ اور جا کر تم لوگوں کی خواہ مخواہ کی برائی اپنے سر پہ لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے لوگ درخت کی پوجا کریں؟ میں اس درخت کو کاٹ کے رہوں گا۔ شیطان نے اسے روکنے کی کوشش کی اور دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ اس شخص نے، اس عابد نے، عبادت گزار نے شیطان کو اٹھا کے پٹخا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اسے کہا کہ اچھا چلو میرے اوپر سے اترو، میری بات ایک مرتبہ سن لو۔ یہ اترا۔ اس نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ درخت کو نہ کاٹو۔ اگر اس درخت کو کٹوانا مقصد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بھیجے گا اور اس نبی کو درخت کو کاٹنے کا حکم دے گا اور نبی آ کے درخت کاٹ لے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ذمہ اور میرا فرض ہے کہ میں اس درخت کو کاٹوں۔ پھر مٹ بھیڑ ہوئی، پھر شیطان کو اٹھا کے پٹخا، پھر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے پھر دوسری بار کہا کہ اچھا اب میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک چیز بتاتا ہوں جسے سن کے شاید تمہارا ارادہ بدل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ تم ایک مفلوق الحال آدمی ہو، ایک فقیر آدمی ہو۔ تم چاہتے ہوگے کہ جس طرح دوسرے لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تمہارے پاس بھی مال ہوتا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور تم لوگوں کی مدد کرتے، اللہ تعالیٰ مال صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر تمہیں عطا کرتا۔ ایسے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ شیطان نے کہا کہ چلو پھر ایک سودا کرتے ہیں، تم اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو، میں تمہیں روزانہ 2 سونے کے سکے دیا کروں گا جو جب تم صبح اٹھو گے تو تمہیں تمہارے تکیے کے نیچے سے ملیں گے۔ اب اس شخص نے یہی سوچا کہ میں وہ جو سونے کے سکے آئیں گے ان میں سے ایک اپنے اوپر خرچ کروں گا اور ایک اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے حقوق کو پورا کروں گا، ان پر صدقہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مال کو خرچ کرنے کا مجھے اجر اور ثواب جو عطا کرے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یہ سوچ کر وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ ایک دن اسے اپنے صبح کے وقت اپنے تکیے کے نیچے سے 2 سونے کے سکے ملے۔ دوسرا دن ہوا، اسے صبح تکیے کے نیچے سے سونے کے 2 سکے ملے۔ تیسرا دن ہوا، تکیہ اٹھا کے دیکھا سونے کے سکے غائب تھے۔ یہ بڑا طیش میں آیا، بڑا غصے میں آیا کہ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا، جو ڈیل ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کی، سونے کے سکے دینا بند کر دیے۔ اب اس درخت کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، درخت کاٹنے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں اسی مقام پر وہی شخص، شیطان، اسی شخص کی صورت میں دوبارہ ملا۔ پوچھا اب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ درخت کو کاٹنے۔ شیطان نے کہا کہ کیا میرا تم سے سودا نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ کب پورا کیا؟ 2 دن تم نے سونے کے سکے دیے، تیسرے دن سونے کے سکے غائب ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تو کیا ہوا؟ درخت تو میں تمہیں پھر بھی نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے، کون روک سکتا ہے؟ پھر مقابلہ ہوا۔ اب کی بار شیطان نے اس شخص کو اٹھا کے پٹخا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ وہ بڑا حیران، بڑا پریشان۔ 2 دن پہلے اس کو 2 مرتبہ تو میں نے پٹخا تھا، آج پوری قوت لگا لینے کے بعد بھی میں اس پر حاوی نہیں آ پا رہا، میں اس پر قابو نہیں کر پا رہا، کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا
کہ دراصل پچھلی بار جب تم آئے تھے تو تمہاری نیت خالص تھی، تم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے، تو اللہ نے تمہاری مدد کی، تم نے مجھے اٹھا کے پٹخ دیا۔ آج جو تم اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ سونے کے ان 2 سکوں کے لیے نکلے ہو کہ تمہیں وہ سونے کے 2 سکے نہیں ملے تو تم نے درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی اور میں تم پر غالب آ گئے۔ یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہماری نیتوں میں جب فطور پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم ظرف ترین لوگ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل سے اللہ کی مدد سے ہم نکل جاتے ہیں۔ جب نیتوں میں فطور اور فساد پیدا ہونے لگے تو ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جسم کی قوت ختم ہو گئی ہے، جسم میں کوئی طاقت اور کسی قسم کی کوئی قوت باقی نہیں رہی۔ اور جب نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے تو جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیے تاکہ اللہ رب کائنات کی مدد بہر صورت ہمارے لیے شامل حال رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔